قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور پاکیزہ ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ محمد سعید صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، آپ ماشاءاللہ سارے مل کے محبت سے جو درود پاک پڑھتے ہیں اس سے ملائکہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب آپ یہ مل کے محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پڑھ رہے تھے تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ یہ بات انہوں نے بھی بیان کی ہے جو میرے نبی کے دشمن ہیں، حضور کی آل کے دشمن ہیں۔ یزیدیوں نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی محبت سے ان پہ درود پڑے تو اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اس بات کا تو ان کو بھی علم ہے یار۔ اور یہ جو رابطہ ہے اللہ کے ساتھ، میں تو کبھی جب درود شریف لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہم، یعنی آپ کا اللہ سے رابطہ ہے، تو یہ رابطہ کس کے ذریعے سے بنتا ہے؟ توسل جو ہے یہ رابطے کا وسیلہ حضور اور ان کی آل ہے۔
یہی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ سے رابطہ کرنا ہے تو یہی ہستی ہے، ان کے بغیر تم اللہ سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے۔ بڑے یہ سوالات ظاہر ہیں، انسانی ذہن ہے، اٹھتے رہتے ہیں کہ آج کے انسان نے کون سا حضرت امام حسین کو دیکھا ہے؟ بھائی ان کی صحبت اختیار کی ہو، ان کی گفتگو سنی ہو، ان کے افکار کو اپنے کانوں سے سنا ہو، پھر ان کے ساتھ یہ محبت کیوں ہے جب ایک ہستی کو آپ نے دیکھا ہی نہیں اور فاصلہ بھی صدیوں کا ہے؟ تو یہ کیوں آپ ان کے ساتھ یہ والہانہ محبت رکھتے ہیں؟ یہ پھر میں وہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس سے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں، یہ درمیان میں پھر ایسی باتیں آ جاتی ہیں۔ میں تو آیت جب بھی کوئی پڑھتا ہوں تو ایک جمعے کے لیے پڑھتا ہوں، پھر آپ کا وہ ذوق پر ویسے اس میں سے معنی جو ہیں وہ اخذ ہوتے ہیں کہ پھر کئی جمعے اس ایک آیت پہ گزر جاتے ہیں۔ ہمارا تو ایک جمعے کے لیے وہ عنوان ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ جس بھی کسی لفظ کا معنی آپ نے سمجھنا ہو نا، اس زبان سے آپ کی واقفیت ہونی چاہیے۔ پنجابی کے لفظ کا معنی عربی والے نہیں بتا سکتے، وہ کو پنجابی والے ہی بتا سکتے۔ اب عربی جو زبان کا لفظ ہے اس کا معنی عربی لغت والے ہی بتائیں۔ اب یہ جو لفظ انسان ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب جب آپ عربی لغت کے علماء سے رابطہ کریں گے تو وہاں پھر بہت سے معنی سامنے آئیں گے۔ علامہ سعید صاحب جب بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر میں ایسی باتیں شروع کر دیتا ہوں تاکہ کوئی تو تحمل کرنے والا ہو نا ہے۔ اب آپ ایک لغت کے امام سے اس کا معنی پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ ناسیہ سے ہے۔ ناسیہ کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، تو انسان چونکہ بھول جاتا ہے اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں۔ ایک دوسرا عربی کا امام ہے علم کا لغت کا، وہ کہے گا کہ نہیں، اس کا مادہ الف نون اور سین ہے۔ انسان چونکہ چیزوں سے انس رکھتا ہے اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں۔ یعنی یہ مختلف معنی سامنے آئے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ اگر کسی یہ تو اس زبان والے جو ہیں وہ تو جانتے ہوتے ہیں کہ اس کے کیا کیا معنی، دوسری زبان والے اگر کسی بیچارے نے یہ ناسیہ کا معنی دیکھ لیا وہ دوسروں سے لڑتا پھرے گا کہ انسان ناسیہ سے نسیان سے۔ اور جس نے انس سے انسان دیکھا تھا اس نے کہا کہ نہیں یہی معنی ہے۔ اب ایک تیسرا امام تھا لغت کا عربوں کا، اس نے کہا کہ یہ صفت تو حیوانوں میں بھی پائی جاتی، اگر انس سے ہی انسان بنانا ہے تو آپ کے قریب جو جانور رہتے ہیں کیا ان سے آپ کو انس نہیں ہو جاتی؟ وہ جانور آپ سے انس نہیں کرتا؟ آپ بکری رکھیں، کتا رکھیں، کوئی بھی چیز آپ جب رکھتے ہیں تو اس کو بھی انس ہو جاتی ہے آپ سے۔ تو کم از کم جو صفت حیوانوں میں ہے اس کے ذریعے تو انسان کا معنی نہ بیان کرو۔
بھائی اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے جو قریبی چیزیں ہیں، میرے والدین ہیں، میرے قریب رہتے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، میری اولاد ہے، میرے بیوی بچی ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، دوست ہیں، آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ظاہر ہے جو آپ سے محبت ہے وہ افغانستان والوں کے ساتھ تو نہیں، جو ظاہر ہے میرے قریب ہی نہیں رہتے۔ تو یہ تیسرا ایک معنی جو ہے وہ یہ تھا کہ بھائی اگر آپ انس سے انسان بنائیں گے تو یہ تو حیوانوں کے اندر بھی ہے، حیوان بھی اپنی قریب والی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انس رکھتے ہیں، جس جگہ پہ رہتے ہیں اس جگہ سے ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس کا معنی یہ کیا کہ فرق کیا ہے پھر انسان اور حیوان۔ انہوں نے کہا کہ حیوان صرف ان سے محبت کرتا ہے جن چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یہ ذرا اچھی طرح سمجھنے والی، یعنی حیوان ان چیزوں سے محبت کرے گا جن کو وہ دیکھتا ہے، جو اس کے قریب ہوتی ہیں۔ انسان ان سے بھی محبت کرتا ہے جن کو دیکھتا نہیں ہے۔ علامہ صاحب کیا فرق ہے؟ بھائی حیوان سے آپ کہیں کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اس کو کیا لگے علامہ اقبال سے؟ آپ نے اقبال نہیں دیکھا، لیکن اگر آپ کو کوئی اقبال کا شعر سنائے گا تو آپ اس ان دیکھے اقبال سے بھی محبت شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس کی صفت ہے، یہ جو ہم محرم میں آپ کو نظریے کے شرک سے بچنے کی بات کر رہے تھے، وہ یہی تھا کہ شخصیات سامنے نظر نہیں آتی، ہم محبت کرتے ہیں تو ان کے نظریے سے کرتے ہیں۔ تو وہ جو نظریہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، اس نظریے کے ساتھ انسان محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان کا ہی وہ سکھ شاعر نے یہ جو ربائی تو ہمارے ذہن میں نہیں ہے، اس کا آخری مصرے یہ تھے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، یہ ایک غیر مسلم کہہ رہا تھا، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ صرف مسلمان تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہمارے ہی نبی ہیں، کیا اور کسی پہ پابندی ہے کہ وہ محمد سے محبت نہیں کر سکتا؟ تو نظریہ تو جو بھی بڑا ہوگا اس سے محبت ہوگی۔ یہ جو میں ایک جملہ آپ سے نظریے کے حوالے سے کرتا رہتا ہوں کہ انسان، یہ جو دونوں قسم کے انسان، دیکھیے انسان تو بن دیکھے اللہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ کب دیکھا آپ نے اللہ کو؟ بن دیکھے خدا سے بھی تو انسان محبت کرتا ہے، اور اتنی محبت کرتا ہے کہ اس اللہ کے نام پہ جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ بن دیکھے رسول سے بھی تو محبت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آپ ہر سال ان کے نام پہ جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں؟ بت شکن ابراہیم، نظریہ ہی تھا نا، دوسری طرف بت فروش تھے، ابراہیم بت شکن تھا۔ جب کبھی اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اس گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے بھائی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ یہ جو میرا گھر ہے نا، اس کو پاک رکھو،
اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ مسجد کی صفائی کرتے ہیں اور دیکھ لیا کریں کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. یہ حکم اللہ نے اپنے خلیل کو دیا تھا کہ جو میرے گھر میں سجدہ کرنے آئے ان کے لیے اس گھر کو پاک رکھو. یعنی آپ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں اور جو یہاں آپ کے لیے اس پاکیزگی کا صفوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی کوئی چھوٹے لوگ تو نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہے، اللہ کے خلیل ہیں، بت شکن ابراہیم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں یہ اس کے پیچھے بڑی لمبی بحث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو پاک کیا، پاکیزہ رکھا، طواف کرنے والوں کے لیے بھی، سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کعبے میں پھر بت رکھ دیے گئے. اللہ کے نبی نے اس کو پاکیزہ تو کیا لیکن ان کے بعد پھر بت رکھ دیے گئے. شاید کسی موقع پہ میں نے ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ نبوت ابراہیم علیہ السلام پہ ختم کیوں نہیں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پہ ختم کیوں نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم کیوں نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر نبی نے توحید کا پیغام دیا، شرک سے باز رکھا، لیکن جو ہی وہ نبی جاتا تھا بعد میں پھر شرک شروع ہو جاتا تھا، پھر بت پرستی شروع ہو جاتی تھی. ایون کہ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تو موجودگی میں امت نے بچھڑے کو سجدے شروع کر دیے. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو امت نے شرک شروع کر دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہ شاید کسی موقع پہ میں نے یہ چند مثالیں دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم اس لیے ہوئی ہے کہ جب سے نبی پاک نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا ہے پھر کوئی بت کعبے میں جا نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ نگر شریف. پھر بیت اللہ میں جرت نہیں ہوئی کسی بت کو جانے کی. پہلے نبی پاک کرتے رہے ہیں اس گھر کو لیکن بت پھر آ جاتے تھے. اب یہ جو نظریے کا شرک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں کیا تھا، نظریے کا شرک تھا. یزیدیوں نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، روزہ وہ بھی رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور درود والی حدیث بھی بیان کرتے تھے کہ ان پہ درود پڑھو گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. یہ میں نے اشارہ کیا ہے آپ کو. لیکن اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لیں. نظریہ چھوٹا تھا، ادھر نظریہ بڑا تھا. وہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، وہ جملہ آپ کو بھولنا نہ چاہیے تاکہ آپ ان آیات کو سمجھ سکیں جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ اگر میں سب کچھ کھو دوں اللہ کو پالوں تو میں نے کیا کھویا ہے. یہ ہے حسین کا نظریہ. اگر میں سب کچھ کھو دوں اللہ کو پالوں تو میں نے کیا کھویا ہے، اور اگر سب کچھ پالوں اس دنیا کا اللہ کو کھو دوں تو میں نے کیا پایا ہے. ادھر نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اگر آپ اپنی اولاد، گھر بار سب کچھ بھی قربان کر دیتے ہیں، اللہ کو پا لیتے ہیں تو آپ نے کچھ نہیں کھویا.
ادھر کیا تھا؟ رے کی گورنری، درم و دینار، دنیا کے منصب، عہدے، مال و متاع، یہ نظریے کا فرق تھا۔ اچھا، یہ دنیا کے متعلق بھی عربی لغت میں اس کے دو معنی ہیں۔ ایک ہے قریب کی چیز، دنیا کہتے ہیں قریب کی چیز، یعنی یزید سے درم و دینار فوری مل جائیں گے نا۔ بھئی یہ جو کوئی رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، قبضہ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، ظلم کا کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ فوری چاہتا ہے نا کچھ لینا، وہ جلدی جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب جس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، ہمیشہ کی زندگی پہ ہوتی ہے، وہ فوری لالچ میں نہیں آتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ نمرود کا کیا حال ہوا، فرعون کا کیا حال ہوا، قارون کا کیا حال ہوا، یزید کا کیا حال ہوا۔ اتنی بڑی سلطنت 2.5 سال کے اندر اندر ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک حسین ہی حسین ہے۔ پوری دنیا میں اس ذکر کے لیے تو کوئی سرحدیں بھی نہیں ہے نا۔ ذکر حسین کے لیے کوئی سرحدیں نہیں ہیں کہ پاکستان میں ہوگا تو امریکہ میں نہیں ہوگا، برطانیہ میں نہیں ہوگا، سعودی عرب میں نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ وہ جس نظریہ توحید کے ساتھ جڑے تھے، توحید کی بھی تو کوئی سرحدیں نہیں ہیں نا۔ جب آپ اس نظریے سے جڑ گئے تو ان سرحدوں سے آپ باہر نکل آئے۔ تو یہ جو دنیا پرست ہوتا ہے نا، اصل میں یہ فوری طور پہ رزلٹ لینا چاہتا ہے، اس کا اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، اللہ کے وعدوں پہ وہ یقین نہیں کرتا۔ اور جس کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے، آخرت پہ یقین ہوتا ہے۔ اچھا، وہ دوسرا معنی نہ میں بھول جاؤں، ایک یہ ہے قریب کی چیز، دوسرا اس کا معنی ہے پست ترین شے۔ اب انسان جو مسجود ملائک ہے، اگر وہ اپنی فطرت پہ بھی رہے تو پست شے کو قبول نہیں کر سکتا۔ انسان اگر مذہب کی بات نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اگر وہ اپنی فطرت پہ بھی قائم رہے تو کبھی کسی پست شے کو قبول نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے پست شے کو قبول کیا ہے تو وہ اپنی فطرت انسانی سے گر گیا ہے۔ اس کی عام سی مثال ہے، آپ اپنے جسم کی طرف دیکھیں، ایک صحت مند جسم، تندرست جسم، زندہ جسم، آپ خوراک کھاتے ہیں، اس میں کچھ ذرے کارآمد ہوتے ہیں جن میں انرجی ہوتی ہے، جو آپ کے جسم کے لیے ضروری ہے۔ یہ جسم فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جو ذرات کارآمد ہوتے ہیں، خون ان کو جذب کر لیتا ہے، اس انرجی سے انسان کام کرتا ہے۔ لیکن فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ انسانی جسم کسی بھی بیکار ذرے کو جذب نہیں کرتا، بلکہ پیخانے کے راہ سے خارج کر دیتا ہے۔ کسی پست شے کو تو یہ جسم بھی جذب نہیں کرتا، تیرا ذہن کسی پست شے کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟
اور یہ جو انسانی جسم، یہ میں کسی مسلمان جسم کی بات نہیں کر رہا، وہ کسی عیسائی کا ہو، یہودی کا ہو، فطرت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو لوگ اپنی روح کے ساتھ، اپنی فطرت کے ساتھ، اعلیٰ انسانی اقدار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسان ہوتے ہیں۔ انسان کبھی کسی پست شے کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو دنیا چونکہ پست ترین شے ہے، اسی لیے آپ ہر روز گلے کرتے رہتے ہیں نا، فلاں دوست نے دھوکہ دے دیا، فلاں اولاد نے دھوکہ دے دیا، فلاں نے دھوکہ دے دیا۔ او بھائی، ان سے تعلق رکھو جہاں سے دھوکہ نہیں ملتا۔ تو نے ان سے تعلق ہی کیوں رکھا جو دھوکہ دے دیتے ہیں؟ میں کبھی ان بحثوں کو کبھی دیکھتا ہوں، آج تو پتہ نہیں وہ بات ہی ادھر رہ گئی، یہ جو آیت ہم پچھلے جمعے دیکھ رہے تھے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، ایمان والے ہیں جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی جہاد والی صورت نازل ہو۔ صحابہ کرام، آپ کا تو پتہ نہیں جب کبھی آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو آپ کو تو کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن صحابہ کرام ایکٹیو ہو جاتے تھے، پوری توجہ کرتے تھے جب جملہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا تھا کہ اب ہمارے اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا جس پہ عمل کرنا ہے، یا کوئی ایسا حکم آئے گا جس سے منع ہونا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایمان والے تو کہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل ہو، ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان بھی قربان کریں، مال بھی قربان کریں، اس نظریہ توحید کے ساتھ کھڑے ہونے کا ثبوت دیں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ پچھلے جمعے ہم نے اس کو تھوڑا سا دیکھا تھا کہ جب وہ صورت، وہ حکم جس میں قتال کا ذکر تھا، جان دینی تھی، بھائی شہید کیوں آگے بڑھ کے جان دیتا ہے؟ کیوں موت کو گلے لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس نظریے کے ساتھ کھڑا ہے کہ جہاں اس کا نقصان نہیں ہے، وہاں کوئی پستی کا معاملہ نہیں ہے، بلندی ہی بلندی ہے۔ ما رأیت الا جمیلا، سیدہ زینب کا یہ جملہ بھی ادبی لحاظ سے عربی کا کیا کمال کا جملہ ہے کہ یہ سب کچھ قربان کر کے یہ کہنا کہ ہم نے اپنے اللہ کی بارگاہ سے خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ ہمارے اللہ کے جو ہمارے لیے فیصلے ہیں انہی میں خیر ہے۔ فرمایا رأیت الذین، جن کے دلوں میں مرض ہے، دل کے بیمار ہیں، اوپر اوپر سے ہی کلمہ پڑھتے، اے میرے محبوب وہ تیری طرف دیکھتے ہیں، کس حالت میں؟ جیسے مردہ مرنے کے وقت کسی کی کیفیت ہوتی ہے نا، آنکھوں سے نور ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ اس طرح میرے محبوب کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہائے یہ اب قتال کا، بھائی وہ دنیا طلب ہے نا، اسی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اسی دنیا کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور انسان کبھی بھی کسی پست شے کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہو، فطرت کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ کسی پست شے کو قبول کرے۔ اس لیے یہ جو میں جملہ آپ سے کہتا رہتا ہوں نا
کہ اگر یہ جو اگلی آیت ہم نے فَهَلْ عَصَيْتُم إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جو آج بھی میں نے تلاوت کی، کہ ان لوگوں کو اگر حکومت دے دی جائے، ان لوگوں کو اقتدار دے دیا جائے تو یہ زمین میں فساد کریں گے، قطع رحمی کریں گے، قریب کے جو رشتے ہیں ان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، توڑ دیں گے ان کو۔ وہ کسی گھر کا سربراہ ہو، اگر وہ انسانیت سے گر گیا ہے تو اپنے بہن بھائیوں کا ہی مال کھا جائے گا، ظلم کرے گا ان پہ۔ اگر کسی ملک کا سربراہ بن گیا ہے تو فساد کرے گا۔ قرآن کریم آپ کو یہاں لا کے کھڑا کر رہا ہے کہ ان سے توقع یہی ہے کہ ان کو اگر اقتدار دیا جائے تو پھر کیا کریں گے؟ زمین پر فساد کریں گے۔ اس کی شاید میں نے وجہ آپ کو عرض کر دی تھی، پھر میں دہرا دوں کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی۔ وہ جو پچھلی کیفیت قرآن نے بیان کی ہے نا کہ یہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے مرتے وقت انسان کی آنکھوں سے روئی ختم ہو جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو اے میرے محبوب یہ ایسے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ آگے سے کہتے تھے دیکھیے جی مکے والے بھی تو اپنے رشتہ دار ہیں، جنگ سے تو فساد پیدا ہوتا ہے، جنگ کریں گے تو قطع رحمی ہوگی، وہ بھی رشتہ دار ہیں، ان کے خلاف لڑیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے، انہوں نے جب اس طرح کی باتیں کی تو اللہ نے ان کا جواب دیا کہ تم میرے نبی کو سمجھا رہے ہو؟ میرے نبی نے تو قطع رحمی نہیں کی کسی سے، میرے پیغمبر نے تو صلہ رحمی کا درس دیا ہے۔ بدبختو اگر تمہیں حکومت ملے تو تم یہ کرتوت ضرور کرو گے کہ قطع رحمی کر دو۔ یہی تھا کربلا کا وہ واقعہ کہ رسول اللہ مکے کے فاتح بن کے آئے تو سب کو معاف کر دیتے ہیں، اگر ان یزیدیوں کو حکومت ملے تو وہ محمد کی آل کو بھی معاف نہیں کرتے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، انہوں نے تو اپنے وہ جو خاندانی رشتہ تھا اس کی بھی حیا نہیں کی۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، جن کو ہم اقتدار دیں اور وہ زمین پہ فساد کریں اور قطع رحمی کریں، اپنے رشتوں کی بھی حیا نہ کریں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ہاں یہ جو آپ میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں نا، انسانوں کی باتوں پہ نہ جاؤ، اللہ کیا کہتا ہے اس بات پہ جاؤ۔ آج تو وقت ختم ہو گیا۔ ہمارے دین میں جب لفظ دلیل آئے نا، کبھی بھی آپ کسی جگہ بیٹھے ہوں تو دین کے معاملے میں کوئی کہے کہ دلیل کیا ہے، تو دین کے معاملے میں دلیل صرف یا قال اللہ ہے یا قال رسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ نگر شریف۔ تمہارے مولوی نے کیا کہا ہے، تمہارے فقیہ نے کیا کہا ہے، تمہارے امام نے کیا کہا ہے؟ نہیں، قال اللہ اور قال رسول اللہ۔ اگر اصل موجود ہے یہاں پہ تو اس کو تسلیم کر لو۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ فارابی نے یہ کہا، ابو علی سینا نے یہ کہا، غزالی نے یہ کہا، ارسطو نے یہ کہا، نہیں، فلسفے بدلتے رہتے ہیں اور قرآن ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں تبدیلی کا کسی کو حق نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے اللہ کے کلام میں۔ اس کی تشریح یا اللہ کرے یا اس کا نمائندہ اس کا رسول کرے۔
اس لیے قرآن کی بہترین تفسیر وہی ہوتی ہے جو قرآن سے کی جائے یا اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ تو اللہ نے لعنت کی ہے ان پہ جو زمین پہ فساد کرتے ہیں۔ یہی وہ آیت جناب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ میں نے جب ابا جی سے پوچھا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی۔ بہت سے ہمارے اسماء الرجال کے جو علماء ہیں انہوں نے جو ان بدبختوں پہ لعنت کی بات کی ہے تو اسی آیت پہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح مکہ والے دن نہیں دیکھا تھا کہ ابو سفیان ساری زندگی میری مخالفت کرتا رہا ہے، انہوں نے تو صلہ رحمی کی اور کہا جو اس کی حویلی میں بھی چلا جائے اس کو بھی امن ہے۔ آج کربلا میں جب صلہ رحمی کا موقع آیا تو تم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے خاندان کو نبی نے کیسے نوازا تھا، تم قطع رحمی پہ اتر آئے ہو، کیا بگاڑا ہے آل رسول نے تمہارا؟ تو یہ قرآن کریم نے وجہ دی کہ یہ جو میرے نبی کو کہا کرتے تھے نا وہ دیکھو جی جنگ کریں گے تو فساد ہوگا، قطع رحمی ہوگی، رشتہ داروں سے لڑیں، کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا اگر یہی حکومت میں تم کو دے دوں تو تم یہ کام ضرور کرو گے، تم زمین پہ فساد بھی کرو گے اور قطع رحمی بھی کرو گے۔ تو اگر کبھی بھائی چھوٹا موٹا اقتدار آپ کو مل جائے تو اس آیت کو سامنے رکھنا، رشتوں کا بھی تقدس جو ہے اس کو کبھی پامال نہیں کرنا اور نہ زمین پہ فساد کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔